آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی زبان۔ اب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی اس کا آنسر دے سکتا ہے کہ ہمیں جی سمجھ آ جائے؟ جی ارم بتائیں۔ قرآن کریم عربی میں ہے جی اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی اسی میں نازل کیا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ہاں چلے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی پتہ اب ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی جو زبان ہے کہ قرآن کریم کس زبان میں جو ہے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں متفرق مباحث ہیں۔ متفرق مباحث مطلب ڈفرینٹ قسم کی باتیں اور بحثیں کی گئی ہیں کہ یہ اس لیے جو ہے عربی زبان میں ہے، اس لیے جو ہے عربی زبان میں ہے۔ تو آج ہم جو ہے آج کا ہمارا جو لیسن ہے، ٹاپک ہے، اس میں ہم قرآن مجید کی زبان کے بارے میں سیکھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب جی سے پہلے قرآن مجید کی زبان کیا ہے اور اس زبان کی شان کیا ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن مجید کی زبان کیا ہے اور اس زبان کی شان کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بہت تکرار و اعادہ کے ساتھ بیان کی ہے۔ تکرار، بار 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 کہتے ہیں نا، تکرار۔ جی اسی طرح اعادہ کہتے ہیں لٹانے کو، جیسے ہم نے قرآن کریم میں بھی پڑھا۔ جی تو قرآن کریم جو ہے اس میں بہت تکرار اور اعادہ کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن عربی مبین میں ہے۔ عربی مبین مطلب ظاہر، واضح عربی میں ہے، یعنی صاف، کھلی اور واضح عربی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اس نے جن حروف و اصوات کا جامع پہنا وہ حروف و اصوات لوح محفوظ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو قرآن کریم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن کریم کے جتنے بھی حروف ہیں نا، یہ لوح محفوظ میں بھی ہیں۔ ایک قرآن کریم جو ہے نا، جو اصل، جیسے کہتے ہیں نا اصل، لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قرآن کریم موجود ہے، اور لوح محفوظ میں جو قرآن کریم پڑا ہوا ہے اس کے جو الفاظ ہیں بالکل ایسے ہی ہیں جو ہمارے سامنے قرآن ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں، اگر ہم یہ خواہش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کریم جو رکھا ہوا ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار دیکھیں، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کی محبت دیکھیں، ایک تعلق دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھا ہے، وہی قرآن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اب اس سے بھی ہمیں دیکھیں قرآن کریم کی اہمیت سمجھنے میں کتنی بڑی یہ دلیل جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی بالکل اس کی جو اصل ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید جو ہے اس کے جتنے بھی حروف ہیں وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد وہ کلام الہی قول جبرائیل علیہ السلام اور قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر نازل ہوا اور لوگوں کے سامنے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ وحی لے کے آتے تھے، ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام جو ہے پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کے سامنے آیا۔ چنانچہ سورۃ الزخرف کے آغاز میں ارشاد ہوا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، اب یہ جو حامیم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں معنی معلوم نہیں ہوتا۔ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان کا مطلب صرف اور صرف واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور کوئی بھی ان کے حروف کے جو معنی ہیں ان تک نہیں پہنچا اور نہ ہی کسی کو یہ اس کے معنی سمجھ آئے۔ صرف ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ جتنے بھی قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں اس کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہ جو ہا میم ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ بالکل ایسے ہی کیا جائے گا، ہا میم۔ اس کے بعد والکتاب المبین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سورۃ الزخرف کی اس آیت میں فرماتے ہیں،
آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، آیت نمبر 1 جیسے کہ حامیم آیت نمبر 1، والکتاب المبین آیت نمبر 2، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورۃ الزخرف کی یہ 3 آیات جو ہیں، اس کا مکمل ترجمہ، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اس میں سمجھنے والی جو بات ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جو آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک بنایا ہم نے اس کو عربی قرآن۔ مطلب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی زبان کے بارے میں ہے، اور یہ واضح آیت ہے جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ اسی طرح قرآن کی مخاطب اول قوم حجاز میں آباد تھی۔ اب قرآن کی مخاطب اول مطلب سب سے پہلے جن سے مخاطب ہوا وہ قوم حجاز تھی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حجاز میں ہی پورا جو قرآن کریم ہے وہ نازل ہوا۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں بنایا۔ اس نے اولاً حروف و اصوات کا جامہ پہنا ہے، پھر تمہاری زبان عربی کا جامہ پہن کر تمہارے سامنے نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب جو حجاز تھے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہم نے دلائل کے ساتھ پڑھا، جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا، کہ جو قرآن کریم ہے اس کا جو عرض نزول تھا وہ حجاز کا علاقہ تھا۔ قرآن کریم مکمل جو ہے پورے کا پورا حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، اور حجاز کے جو لوگ تھے وہ عربی بولتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان میں نازل کیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، ہو ضمیر قرآن کی طرف، عربی قرآن، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو ان سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو۔ اسی طرح سورہ یوسف کے شروع میں بھی یہ بات کہی گئی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، الف لام را۔ اب دیکھیں یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت والی یہ آیت ہے کہ اس کے شروع میں جو ہے حروف مقطعات ہیں، اور اس کے معنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ الف لام را، الف لام را، اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، تل کا آیات الکتاب المبین، کہ یہ جو آیات ہیں اس کتاب کی جو آیات ہیں وہ واضح ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب دیکھیں جو الفاظ اس میں تھے، اب دیکھیں یہاں بھی انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک نازل کیا ہم نے قرآن کو عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اسی طرح جو ہے سورۃ الشعراء میں فرمایا بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں تاکہ وہ بچ کر چلیں۔ اب دیکھیں ان ساری آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ عربی میں ہے۔ قرآن کریم عربی میں نازل کیا گیا کیونکہ قرآن کریم کی جو عرض زمین تھی وہ حجاز تھی، اور حجاز کے جو لوگ تھے وہ عربی بولتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں سے نازل کیا ان سے مخاطب ہو کے کہ تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ بالکل واضح زبان ہے۔ کوئی ایسی آیت نہیں، کوئی ایسے حرف نہیں، لفظ نہیں کہ جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے۔ ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ہم سے بیان کر دیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ عربی جو ہے یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا، لیکن اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کی عربی کون سی عربی ہے؟ اب عربی اگر دیکھی جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے عربی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان لے لیں، اردو ہے ہر علاقے میں مختلف بولی جاتی ہے، اسی طرح عربی جو ہے وہ بھی ہر علاقے میں مختلف بولی جاتی ہے۔ اب جب قرآن کریم جو ہے نازل ہوا تو جو حجاز کے لوگ تھے وہ خالص جو ہے عربی بولتے تھے،
ان کے جو الفاظ تھے وہ بالکل خالص جو ہے عرب کے لوگ جیسے بولتے ہیں. آج کی جو عربی ہے اور ان کی جو عربی ہے وہ مختلف ہے، لیکن حجاز میں جو بولی جاتی تھی وہ بالکل جو ہے صحیح خالص عربی بولی جاتی تھی. جیسے قرآن کریم میں ہمیں عربی ملتی ہے بالکل اسی مطابقت سے ان میں جو ہے بولی جاتی ہے. تو ایسے ہی ان الفاظوں کی اور ان الفاظوں کی مطابقت ہوتی ہے. یہاں تک سمجھ آئی سب کو؟ جی جی اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو یہ اب ہم نے دلائل بھی سمجھ لیے، ٹھیک ہے، اور آیات بھی ہم نے پڑھی. ابھی یہ مختصر سا ٹاپک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. جی ٹھیک ہے، جی جی تو باقی ابھی یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے ٹیسٹ میں ایڈ کرنا ہے یا نہیں کر لیتے ہیں، ایزی ہے. میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل سے پڑھیں. اس کی میں ویڈیو چاہتی صرف ہوں آ جائے گی نا سسٹر، جب ویڈیو آ جائے گی نا تو پھر جی ہم جی تھوڑے سے نا، یہ تو اس طرح جب آپ بولتی ہو تھوڑا تیز تیز تو پھر جی جی کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہے جی اور جی کچھ جی جی گزر اچھا جاتی اچھا ہے نا، ٹھیک ہے. تو ابھی وہاں سے یہ جو وضاحت ہے نا میں چاہتی ہوں اس ٹاپک کو ہم مزید آگے لے کے چلیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی کیونکہ اتنا مختصر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، تھوڑا سا اور بالکل ڈیٹیل میں جانا چاہیے. اور پھر میرے خیال سے آیات بھی ساری سیم ہی ہے، تمونی ہے. جی جی انشاءاللہ. تو اس لیے کہ اس کو ہم جو ہے نا نیکسٹ پہ رکھیں گے. ابھی جو وہ 5 لیسنز ہیں نا آپ اس کو کور کریں گے اور اچھے سے کور کریں گے. جیسے کل آپ لوگوں نے سنایا تھا نا ویسا ہی آپ کا ٹیسٹ ہو. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ کل ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا سنایا تھا. اور سراج اور زاہدہ جی آپ لوگوں نے بھی اس ٹیسٹ میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیوز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، گروپ میں آپ میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ مطلب آپ کو ہیلپ چاہیے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورے کا پورا جو ٹاپک ہے اس کا رٹا لگانا ہے. ٹھیک ہے، ہر ٹیسٹ کا ٹاپک بھی کے بارے کل میں. ہے نہیں ٹیسٹ. نہیں ٹیسٹ منڈے کو ہے. اس کا اچھا بتا دینا جو آیت ہے سما والی، سما انا لائنا. ہمائنہ لینا جی وہ جو ابام والی ہے جس کا ترجمہ ابہام. ابہام. ابہام والی. پچھلے ٹاپک میں سے ابہام ابہام. جی جی ترجمہ ابہام والی آیت کون سی ہے؟ سمجھ نہیں سما مجھے آپ کے انا سوال کی علینا سمجھ. بیانہ. ثم ان علینا. بیانہ. اچھا چلے میں دیکھتی ہوں. ابھی جو ہم نے پڑھا حروف مقطعات کے بارے میں، ٹھیک ہے، جی یہ میں آپ سے شیئر کر دوں. جی یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے سب کو بورڈ؟ جی جی حروف مقطعات. یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کو غلط پڑھتے ہیں. اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ حروف مقطعات. اکثر پڑھتے ہیں حروف مقطعات. ٹھیک ہے، اصل جو ہے حروف مقطعات. مقطعات ٹھیک ہے، مقدات مقطعات. حروف مقطعات. مقطعات. جی مقطعات. یہ مقدات سارے جو ہے نا 5 ٹائمز کے تاکہ آپ لوگوں کو زبان نہیں یاد ہو. حروف مقطعات. جی جی مقطعات. مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات. یہ ابھی جب میں پوچھوں کسی کو بھولنا نہیں چاہیے، ریوائز کرنے کے لیے جی آپ ٹائم انشاءاللہ. لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات کی تلاوت شروع کر دی ہے. وہ آیت باجی بابا جیسے اس میں سیرم نے اچھا کام تا کیا. سین بھی ہے، الف لام میم بھی ہے، ایسے والے سارے یہ حروف مقطعات. جی سمجھ آ ان گئی ہے. کے معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ جی معلوم نہیں صرف ہے. ان کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہیں. اور اللہ کو سوچیں پتہ کہ کتنے اہم ہوں گے جو صرف اللہ نے ایک راز رکھا ہے
اب دیکھیں نا جیسے ہم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہ تھوڑی سی اپنی جھلک جو ہے نا صرف اپنے نور کی دکھائی تو پتھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریت کی طرح بکھر جاتا. تو اب دیکھیں قرآن کریم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ نازل کر دیا، ہم تک پہنچا دیا، لیکن اب پتہ نہیں یہ حروف مقطعات میں کون سی ایسی طاقت ہے کہ اس کو ہم برداشت نہ کر پاتے اگر یہ ہمیں بتا دیا جاتا. یہ بھی تو حکمت ہو سکتی ہے نا. صحیح بات ہے. تو سوچیں کہ یہ کتنے پاورفل یہ حروف ہیں کہ جن کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معنوں کو اپنے تک محفوظ کیا. جی تو یہ میں نے نا انشاءاللہ گھر کوشش میں کریں. لگائے ہوئے، کہتے ہیں ان کو گھر میں لگانا چاہیے ضرور کہ یہ آپ کی نظر پڑتی رہے ان پہ. جی جی بالکل، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا ایک حصہ ہے نا، اور پھر ایسے جی الفاظ ہیں کہ جن کا صرف اللہ کو پتہ ہے، تو کتنی اس کی برکت ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ حفظ کی کلاس میں نا یہ زبانی بھی یاد کریں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ضرور، تاکہ آپ لوگوں کو زبانی بھی یہ یاد ہوں اور جب آپ کا دل چاہے تو آپ انہیں پڑھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ سارا کچھ. جی جی یہ وہ شاپوں میں جو لگایا ہوا ہوتا ہے پیپر سا ہے، اس میں کچھ اس طرح حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جی تو یہ جی حروف مقطعات. جی جی بالکل. اچھا آپ بتائیں، سب سے پہلے نوشی آپ بتائیں کہ یہ کون سے حروف ہیں، جیسے ہا میم اور الف لام را ہم نے پڑھا. ہاں جی، الف لام میم. جی جی ہاں جی، یہ ہیں ہا میم عین سین کاف اور نون بھی ہے. نہیں نوشی، ابھی جو آج ہم نے 2 پڑھے ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سے حروف ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ آپ صاحب باقی ساروں کو نہ پریشان کریں. انہوں نے کہنا نوشی کو آتے ہمیں نہیں آتے. کیوں بیچاروں کے دل پہ تیر چلا رہی ہے. چلے سنائیں آپ نوشی نے تو جو یہی 2. بتایا نا کہ تو ان کی جو میننگ جو ہے وہ سارے اللہ جی جی کو خود بالکل. ہی. آپ اس جی کو پروناؤنس کیسے کریں گے، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے، تلفظ حروف مقطعات. حروف مقطعات آپ نے بولا ہے؟ جی مقطعات. مقطعات. جی جی بالکل ماشاء اللہ. یہ سارے جو ہے نا مختلف طریقوں سے بولتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ جی ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر کوئی بولے حروف مقطعات، حروف مجھے مقطیات. اردو میں کچھ ان کا پتا تھا کیونکہ یہ میں پہلی دفعہ میں سن رہی ہوں عربی میں اس کا نام. اچھا اچھا اچھا. نہیں بس آپ کو ٹائٹل پہ یہ کبھی سمجھ کبھی آ لکھا جانی ہوتا چاہیے. ہے. جی جی اگر کوئی بول رہا ہے نا تو آپ کو یہ سمجھ جانا ہے کہ وہ حروف مقطعات کے بارے میں ہی بول رہا ہے. مقطعات. جی جی. اچھا چلیں ابھی جو ہے ارم آپ بتائیں. حروف مقطعات. بالکل. مومی آپ بتائیں. حروف مقطعات. بالکل. اور سراج آپ بتائیں. حروف مقطعات. مقطعات ماشاء اللہ. نائلہ آپ بتائیں. حروف مقطعات. بالکل. اور زاہدہ جی آپ بتائیں. حروف مقدات. دوبارہ بتائیں. حروف مقدات. نہیں آپ دال ایڈ کر رہی ہیں، مقطعات. دیکھ کے پڑھیں. حروف مقطعات. یہ دیکھیں حروف مقطعات. آت عین الف ہے آت. اچھا حروف جی جی مقطعات. حروف مقطعات. مقطع منہ کا تا کاف اور تا. مقطعات. مقطعات. حروف مقطعات. ابھی جو ہے نا آپ میں سے کوئی انہیں نا زاہدہ جی کی ہیلپ کریں، ابھی انہیں یاد کروائیں، تاکہ آج کل یہ مایوس ہو رہی تھی کہ میں یاد نہیں کر سکتی، آج انہیں یاد کروا کے بھیجیں تاکہ ان کا پورا ویک اچھا گزرے. جی میں کون تھوڑا ہیلپ پڑھتی ہوں کرے گا؟ کیونکہ مجھے بھی جی جی پریکٹس کی تھوڑی جی ضرورت ہے. جی نوشی جی کروائیں آپ. ہاں جی. مقطعات. حروف مقطعات. میں صحیح بول رہی ہوں؟ حروف جی جی مقطعات. بالکل ماشاء اللہ. جی حروف مقطعات. مقطعات. جی حروف مقطع. اب تا کو پہلے بولے نا پھر آت بولے. مقطعات. حروف مقطعات. آت. طاعت.
मुकत्ताआत मुकत्तात मुकत्ताआत मुकत्तात मैं कुछ ना गलत बोल जाऊँ। नहीं याद करवाने से ज्यादा याद। चलें अभी अनुशी हाँ आप ठीक है रिवाइज मैं कर लें। जी 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 नाइला आप करवाएं। नहीं नाइला आप रहने दें, सिराज आप करवाएं। अच्छा जी हुरूफ मुकत्ताआत हुरूफ मुकत्तात माशाल्लाह अनुशी ने याद करवा दिया। जी सिराज मुकत्ताआत आपने बिल्कुल हुरूफ सही। अच्छा अब सारे मुकत्तात बारी बारी ना जाहिदा जी अब आप सबका आराम से सुने, ठीक है। चलें नाइला अब आप सुनाएं। जी हरूफ मुकत्ताआत माशाल्लाह। जी इरम। हरूफ मुकत्ताआत माशाल्लाह। जी मोमी। हरूफ मुकत्ताआत माशाल्लाह। जी नुशी। हरूफ मुकत्ताआत माशाल्लाह। जी सिराज। हुरूफ मुकत्ताआत माशाल्लाह। जी जाहिदा जी अब आपने ऐसा सुनाना है ना, सारे ही माशाल्लाह कह दें। चलें। हुरूफ मुकत्तात माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अभी ये आपने जज़ाकल्लाह। भूला नहीं है, ठीक है। जी आमीन। अच्छा अब मुझे बताएं कौन सी आयत का कह रहे थे। ये तो माशाल्लाह हो गया। जी सुम्मा इन्ना अलैना बियानहु भी जाती है। अच्छा मैं बैन यदय मैंने भी कुछ लिखा था। बियाना जो हमने पढ़ा था सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। जी बाकी इसमें भी वही है ना कि सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु कि हम पे है इसको बयान करना। कयामा सूरत लिखे में था जी जी सूरतुल क़यामा की आयत नंबर 19 है। कयामा नहीं ना लिखना आ रहा। अच्छा क़यामा लिख दूं, ये लें। कल जैसे होता है लिखा ना था ना। नाइला जी कयाम, अच्छा कयाम मैंने ऐसे ही लिखा, मुझे लगा शायद ऐसे ये गलत है। देखें ये क़यामत है। अच्छा क़याम वो से है क़यामत। ठीक है गलत था मेरा। जी जी। अब इसका मतलब सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना, अलई का जैसे हम कहते हैं ना अलई पर, ना हमारे, ठीक है, या हम पर भी कह सकते हैं। सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हम पर है बयान वाजे करना या बयान करना। हु ज़मीर कुरान करीम की तरह इसको समझ आ गई सबको। जी जी सुम्मा इन्ना अलैना आप लोग कह रहे हैं ना बयाना, मैंने कहा वो तो पढ़ाया ही कोई नहीं ऐसा। मैंने ये बयाना लिखा था मिन बैना यदैहि। आपने यार शायद बताया था कि जब इनको हमारी आयतें बैयिनात सुनाई जाए। जी जी वो हामीम सजदा की आयत थी 42 जी जी ला हाँ यात जी 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 ला यातिहिल बातिलु मिन बैन जी यदैहि, बिल्कुल। ये सूरतुल क़यामा की आयत नंबर 19 है। ये भी बहुत आसान है, आप लोग आराम से याद कर लेंगे। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। जी और बाजी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अज़राए शफ़क़त फरमाया। अजरा है, ये भी मैं लिख देती हूँ। अज़रा मेरे ख्याल अज़राए मैं वीडियो में भी ऐड करने लगी थी, लेकिन मैंने कहा मैं भी समझ आ गया। अज़ अजराहे शफकत, अच्छा शफकत के तौर पर नरमी से, ठीक है, शफकत। अज़रा है। अच्छा मैंने अजराहे ज़ौर से शफकत। लिखा है। हाँ जी मैंने भी दूसरी तरह अभी लिखा मैं है। इंशाल्लाह ये जो वीक है ना आप लोगों का और होमवर्क इसका चेक मतलब करूंगी क्या ना। है बाजी? अजराहे शफकत के शफकत के साथ, नरमी के साथ। नरमी जी 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 ठीक है। अज़ ये नोटबुक में उतारना है ना राइटिंग में। जी जी बिल्कुल। जी अज़रा है शफ़क़त। दांत के लिए। जी जी। और इसी अब की देखे ना कंटिन्यूएशन में अब ये इसलिए कहा गया अजराह शफकत के, देखे ना जब उस आयत में ये कहा जा रहा है ला तो हर्रिक बिही लिसाना का, कि थोड़े से ऐसे अल्फाज है ना कि मतलब कहा जा रहा है कि आप अपनी जुबान को ऐसे हरकत ना दें तेजी से। तो फिर इसलिए हम लोग जब तफसीर करते हैं ना तो थोड़ा मतलब अदब के तौर पे हम साथ हमने ये ऐड कर दिया कि अजराह शफकत अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया। कि आप कोई अगर आपको पता है ना लोग ऐसे भी हैं कि बात कर देते हैं तो वो कहते हैं लो जी इसने तो वो कर दी, नौज बिल्ला मिन जालिक, बेअदबी कर दी, जी बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल तो इसलिए फिर हम जब भी करेंगे अक्सर अभी जो है ना जैसे हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, तो हम लोग तो देखें ना हमारी नीयत तो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं ना, लेकिन कभी कभी वो भी लोग नोट कर लेते हैं कि आपने अल्लाह के बारे में ये क्यों कहा कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह तो फरमाते हैं। कुछ जी ऐसे बेवकूफ भी होते हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब वो फरमा रहे हैं या कह रहे हैं मतलब तो एक ही है। बिल्कुल अब सही। सबसे बड़ी बात तो ये हम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला
تو یہ کرنا، ایسے اکثر کہتے ہیں نا، اللہ بالکل تعالیٰ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی ایسے نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مطلب ادب سے بولنا چاہیے. جی جی اب اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو وہ تو جمع میں چلا جائے گا. جمع میں چلا جائے. تو ہم پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب قرآن کریم کا جب بھی ہم نے ترجمہ کیا یہی اس میں آیا، اللہ نے فرمایا، اللہ اللہ نے فرماتا ہے. تو یہاں تو پھر لکھ دینا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب دیکھیں نا وہاں سے وہ غلط ہے، یہاں سے ہم ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو مطلب وہ کہتے ہیں نا جو ناقص العلم ہوتے ہیں اور ناقص العقل ہوتے ہیں وہ بس نا باتوں باتوں میں کوئی نہ کوئی جھگڑا نکال لیتے ہیں، اور جو صاحب علم غلطیاں ہوتے ہیں، نکالتے رہتے جی جی، اور جو صاحب العقل ہوتے ہیں وہ جب آپ انہیں دلیل دیں گے نا ان کے آگے کوئی بات نہیں ہوگی. اصل بندہ وہ ہوتا ہے. بالکل. ابھی جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ وہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں. ابھی 2-4 دن پہلے میں کافی بیزی تھی، ایک لائیو آ رہی تھی، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی نا لائیو کر رہی تھی، تو وہ بحث کر رہی تھی کہ وہ عمران خان نے یہ کیا، نواز شریف، مطلب سیاست پہ بات کر رہی تھی. تو پھر ایک ایسی بہن آئی جو تھوڑی مجھے لگی کہ مطلب اسلام کے بارے میں پھر ان سے پوچھنے لگی آپ کیا کہتی ہیں. اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرا بڑا دل کرے کہ میں جا کے انہیں سمجھا کے آؤں کہ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. عمران خان کو اتنا نہیں پتا، نواز شریف کو اتنا نہیں پتا. یہ جو آپ دین کی باتیں کر رہی ہیں آپ کو تو اس حدیث کا علم ہے نا. سب سے پہلی بات تو آپ کو دوسروں کے بارے میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے. بالکل بے شک. تو لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اگر میں جاتی تو آپ لوگ بھی ضرور آ جاتے وہاں. تو انشاءاللہ کبھی، پھر آپ کو پتا ٹائم نہیں ہوتا نا، لیکن یہ جب ایسی فضولیات کرتے ہیں نا تو پھر عجیب سا لگتا ہے. کوئی اور کرے نا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک دیندار بندہ جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ دیکھے نا پھر سب کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، مولوی کرتے ہی ایسے ہیں، بالکل یہ بات تو ہے. پھر سارے بدنام ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جو بھی سیکھیں گے، جو بھی پڑھیں گے، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی جھٹلائے نہ. مولوی کرتے بھی تو ہے نا. جی جی وہی نا، اب دیکھیں نا مولوی بھی جیسے کرتے ہیں. عورتیں تو کچھ ہے ہی نہیں نا مولویوں کی نظروں میں. جی جی بس نہیں جو ایسی یہ بات مرد نہیں ہے. ہے وہ مرد کی جو کھیتی ہے، مر رہی ہے تب بھی پانچ مرد کی کھیتی ہے. جی جی جو 5 انگلی ہیں نا، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی بھی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مولوی اچھے نہیں ہیں. کبھی بھی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دنیاوی جو تعلیم ہے وہ اچھی نہیں ہے. کبھی بھی مطلب کوئی بھی ججمنٹ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا کام ہے نا. نہیں آپ کی جی جی بات کر رہی ہیں، اگر کہہ رہے ہیں جیسے عورت مرد کی کھیتی ہے، ٹھیک ہے قرآن پاک میں ہے، پر جی کھیتی جی کی اگر آپ صحیح طرح اس کو دو گے نہیں، پانی نہیں دو گے، ہر چیز نہیں دو گے، تو کھیتی آپ کی کیسے آپ کو فصل دے گی. وہ تو ایک ٹھیک عورت ہے. مر رہی ہے، سارا دن کام کر جی رہی ہے، جی تو مولوی نے بولا ہے کہ اگر عورت نہیں مانے گی تو عورت پہ لعنت دیں، تو یہ مرد کو جی بھی جی خیال وہ کرنا چاہیے ٹھیک نا. ہے، لیکن نائلہ جو اہل علم ہے نا، جو بہت سے ایسے میں نے انسان دیکھے ہیں جن کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن یقین مانے وہ مولویوں سے بھی بالکل زیادہ اچھے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے بالکل. کہ وہ سمجھتے اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف ان پہ یہ ٹیگ نہیں لگا ہوتا کہ یہ جی انہوں نے یہ عالمیہ کیا ہوا، عالیہ کیا ہوا ہے، خاصہ کیا، عامہ کیا ہوا ہے. صرف وہ کیا کرتے ہیں دین کو سمجھ کے چلتے ہیں. لیکن یہاں ڈگریز کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی جی بندہ جو ہے نا وہ دین کی بات کر بھی رہا ہے تو وہ کہیں گے لو جی آپ نے کون سا کورس کیا ہوا ہے. کورس کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ کورس کرنے سے ہی آپ جو ہے مولوی بنتے ہیں اور آپ جو ہے دین کے قریب آتے ہیں. کورس کے بغیر بھی اگر آپ قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہیں نا تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن اس چیز کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو بھی بات کرنی ہے قرآن حدیث کے مطابق کرنی ہے، تاکہ کوئی غلط کہے گا بھی نا تو ہمیں ہمارا اللہ تو ہمیں جانتا ہے نا جی بالکل. کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نسبت سے بات کریں، تاکہ ہماری جو قبر ہے نا وہ تحد نگاہ کشادہ ہو. باقی تو یہی رہ جانا ہے نا سارا کچھ. ہم اپنی آخرت کو سنوار دیں. بے شک. اور اگر ہم یہ دیکھیں گے نا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، کبھی بھی ہم اپنا دین جو ہے نا اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے بے شک. جب تک ہم یہ کریں گے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اور اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے، کوئی بھی پوری دنیا بھی مل کے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی. بے شک. تو اس لیے ہمارا کیا ہونا چاہیے مقصد؟ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا فرمان، ایک قرآن
اللہ کا فرمان اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس اور کچھ نہیں. اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، ہمیں کوئی ہمارے خلاف بات کر دیتا ہے، ہمیں کوئی گالی دے دیتا ہے یا ہم پہ کوئی الزام تراشی کر دیتا ہے، لو جی یہ تو فلاں فرقے سے ہیں فلاں، جب لوگوں کا بس نہیں چلتا نا وہ آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم صبر کریں گے. اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر کوئی چپ کر جاتا ہے نا تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں، لو جی یہ تو جھوٹا ہے اس لیے چپ کر گیا. لیکن آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ نے خاموشی کس لیے اختیار کی، صبر کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، اور کوئی ایسا جو ہے موقع یا ایسا مقام نہیں آئے گا کہ اس مقام پہ کوئی آپ کو ذلیل و رسوا کر دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن تو یہ ابھی کرتے ہیں سب لوگ کہ جی جی جو قرآن کا حکم ہے، جو جی سورت جی پوری ہے اس میں سے ایک پارٹ لے کے، بالکل جیسے ابھی یہی لائلہ کرتے کہہ ہیں رہی نا. ہیں کہ جی عورت جی کو وہ کرتے جاتے ہیں، آدمیوں کو صرف اتنا مولوی دے دیتے ہیں کہ وہ تمہاری کھیتی ہے اور وہ ان جی کو جی تمہارا بالکل حکم، اب وہ کیوں جی جی. ہے اور کیا اب میں ہے، اور عورت کا آپ کو ایک مقام وہ نہیں مزے کی بتاتے. تو مزے کی عورت جو ہے بات وہ بتاتی ہوں. فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے اور وہ میں پتہ کہتی ہے کیا کہتی اوکے. ہوں، میں کہتی جی ہوں جی جنت کی چابی آپ کے پاس ہے. زہرا تنگ بالکل. ہوتی. اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ جی نیکسٹ، پھر اس پہ کبھی ٹائم انشاءاللہ. ملا تو بحث کریں گے. میری ایک کلاس فیلو تھی، دوست بھی تھی، امت الشکور اس کا نام تھا. امت الشکور قصور کی تھی پاکستان سے. اچھا جب وہ ہمیں بتاتی تھی کہ جب یہ ٹاپک آیا نا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے انشاءاللہ جب ہم ترجمہ تفسیر کریں گے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورت پہ حاکم ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ یہ نہ دیکھیں مولوی کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے اللہ نے کیا فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورت پہ حاکم ہے. اب بتائیں کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. اچھا چلیں یہ تو بات ماننے کو آگے، قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ جو مرد ہے وہ عورت پہ حاکم ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم، حاکم کون ہوتا ہے؟ حکم چلانے والا. حکم چلانا. ٹھیک ہے. حاکم کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو حق کس نے دیا ہے؟ قرآن نے. اور اگر قرآن اس کو حق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق دے رہا ہے، تو اس کی کتنی بڑی حکمت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لی. انشاءاللہ کبھی اس ٹاپک پہ میں بحث کروں گی، ضرور آپ لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھاؤں گی تاکہ آگے بھی آپ جو ہے نا تبلیغ کر سکیں. ابھی آج کے لیے صرف یہی بات بتاؤں گی جو امت الشکور نے بتائی، کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں یہ پڑھایا جاتا نا تو ہمارے جو مطلب قاری صاحب تھے، اب وہ تو بچی تھی نا، انہیں نہیں پتا تھا، ابھی ترجمہ نہیں کر رہی تھی، صرف قاعدہ قرآن پڑھ رہی تھی. تو کہتے جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے نا اور یہ آیت آتی تھی، وہ میاں بیوی اکٹھے پڑھاتے تھے، مولوی صاحب بھی اور ان کی بیوی بھی. تو کہتی جب وہ یہ آیت پڑھاتے تھے نا الرجال قوامون علی النساء، تو ساتھ ہی اپنی بیوی کو ٹانگ مار کے گرا دیتے تھے. تو آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے یاد آ گیا، تو ہمیشہ آپ کو بھی یاد رہے گا. اور ماشاءاللہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہے. جزاک اللہ حسین کا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور ابھی مجھے اجازت دیں. جی جی. اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ ٹیسٹ کے بعد بھی ہم ایسے خوش ہوں انشاءاللہ. 5 لیسنز جو آپ نے کرنے، اور یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے. میں صرف اتنا نہیں چاہتی کہ آپ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے انشاءاللہ. تو چلیں ابھی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله